بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 8ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر بھی 8ویں پارے کی سنیں گے۔ دیکھو، 8واں جو پارہ ہے اس کا شروع کا جو آدھا ہے اس میں سورہ انعام ہے، اور یہ سورہ انعام جو ہے 7ویں پارے میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ انعام عربی زبان میں ان جانوروں کو کہتے ہیں جو پالے جاتے ہیں، جو پالتو جانور ہے ان کو انعام کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو سورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 8ویں پارے میں خصوصاً جانوروں کے بارے میں ہی احکامات بیان کیے ہیں کہ کون سے جانور مسلمان کے لیے حلال ہے اور کون سے جانور مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اس لیے سارے جو احکام ہیں یہ جانوروں کے متعلق ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ انعام ہے۔ اس لیے اس میں 8ویں پارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی جو کچھ بھی تم کھاتے ہو یہ حرام نہیں ہے، لیکن ان میں جو حرام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ تو سب سے پہلی چیز فرمائی کہ لحمہ خنزیر یعنی سور کے گوشت کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے لیے حرام قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ پچھلی امتوں میں بعض امتیں ایسی تھی جیسے یہود و نصارہ، وہ آج بھی سور کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں سور کو کیا کر دیا بھائی؟ حرام قرار دے دیا۔ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا احل لغیر اللہ بھی۔ اسی طریقے سے بہتا ہوا جو خون ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے مردار کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا۔ اسی طریقے سے ایسا حلال جانور جو اللہ کے نام پر حلال نہ کیا گیا ہو اس کو بھی اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جتنی غذائیں اور جتنے جانور ہم لوگ کھاتے ہیں ہم کو پتہ ہونا چاہیے اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اسی لیے علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جانور ہوتے ہیں جن کے جسم میں خون نہیں ہوتا، جیسے مکھی ہے، مچھر ہے، ان کے جسم میں خون نہیں ہوتا، ان میں اللہ نے صرف ٹڈی کو مسلمانوں کے لیے حلال کیا، اس کے علاوہ باقی سب حرام ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن کے جسم میں خون تو ہوتا ہے لیکن وہ خون ان کے جسم میں جمع ہوا ہوتا ہے، وہ گردش نہیں کرتا، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، رینگنے والے جانور ہے، اور بھی بہت سارے ہیں، مگرمچھ وغیرہ، اور اسی طریقے سے گھورپڑ وغیرہ بھی ہے۔ یہ تمام رینگنے والے جو جانور ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام جانوروں کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دے دیا، سوائے جو سمندری جانور ہیں ان کے احکام میں کل آلریڈی بیان کر چکا ہوں۔ باقی جو رینگنے والے جانور ہیں ان رینگنے والے جانوروں میں سے سانپ، بچھو یہ سب حرام ہے، لیکن جو گھورپڑ ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حلال قرار دے دیا، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گھورپڑ کھانا وہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد میں جانوروں کی تیسری قسم وہ ہے جن کے جسم میں خون دوڑتا ہے، اور ان میں بھی 2 قسم کے جانور ہیں، ایک تو پالتو جانور ہے اور دوسرے جنگلی جانور ہیں۔ پالتو جانوروں میں اللہ تبارک و تعالی نے گائے، بیل، بکری، مینڈھا، بھینس یہ مسلمانوں کے لیے حلال قرار دے دیا۔ پالتو جانوروں میں گھوڑا بھی ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک گھوڑا کھانا مکروہ ہے،
خچر اور گدھا بھی ہے، وہ دونوں بھی ہمارے امام کے نزدیک اور تمام ائمہ کے نزدیک حرام اور ناجائز ہے۔ خچر اور گھوڑا آپ نہیں خچر اور گدھا آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پالتو جانوروں میں کتا اور بلی بھی ہے جو صراحتاً سب کے نزدیک حرام اور ناجائز ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ اب جنگلی جانور آ گئے۔ جنگلی جانوروں میں جتنے جانور اپنے دانتوں کا استعمال جو چیر پھاڑ کر کے کھانے والے ہیں ان کو اللہ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ کل ذی ناب، حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ تمام جو جانور چیر پھاڑ کر کے کھانے والے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ جنگلی جانوروں میں ہرن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ نیل گائے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے جنگلی گدھا بھی ہوتا ہے، اور وہ گدھے گجرات کے اندر پائے جاتے ہیں کچھ کے رن میں، جن کا کلر لال ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے وہ، اس لیے کہ وہ جنگلی ہے۔ لیکن وہی گدھا اگر پالتو ہوگا تو وہ کھانا کیا ہوگا بھائی؟ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ تو جنگلی جانوروں میں یہ جانور حلال اور تمام شکار کرنے والے جانور حرام۔ اسی طریقے سے جو جنگلی پرندے ہیں ان پرندوں میں بھی ہمارے امام صاحب کے نزدیک گیدڑ اور لومڑی اس کو جو ہے کھانے کے لیے انہوں نے حلال قرار دیا ہے۔ باقی ائمہ کے مختلف اقوال ہے، اور یہ تمام باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو جنگلوں میں بھی رہتی ہے، دیہاتوں میں رہتی ہے۔ یہ تمام جانوروں سے ان کو روزانہ پالا پڑتا ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی بھی ہے جو گھورپڑ پکڑ کے کھاتی ہے، میں خود جانتا ہوں بہت ساروں کو۔ ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گھورپڑ کا کھانا حرام ہے، باقی امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو۔ اب جو جانور، یہ جانوروں کے علاوہ جو قرآن میں بیان فرمایا لحم خنزیر، یعنی خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب میرے محترم بزرگوں، ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں ہم تحقیق کریں۔ آج مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹس ایسے آ چکے ہیں جس کے اندر خنزیر کا گوشت ملایا جاتا ہے، جیسے بچوں کے باڈی بنانے کے بہت ساری دوائیں آتی ہیں، بچوں کو کھلانے کی طاقت کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ہمارے نوجوانوں کا کام ہے اس پہ جو کنٹینٹ ہے اس کی تحقیق کرے انٹرنیٹ پہ جا کے، اس میں سور کے اجزاء تو نہیں ہے، اس میں سور کے اجزاء، سور کے گوشت کو ملایا جا رہا ہے اور آپ اسے کھا کے باڈی بنا رہے ہیں۔ تو آپ کی باڈی کس کا گوشت کھا کے بن رہی ہے بھائی؟ سور کا گوشت کھا کے بن رہی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے پروڈکٹس باہر ملکوں کے ہمارے یہاں پہ مالز کے اندر ملتے ہیں، ہم وہ خریدنے سے پہلے اس کے کنٹینٹ دیکھیں اور تحقیقات کریں کہ یہ ہمارے لیے حلال بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے کھانا بھی جائز نہیں ہے، اگر اس میں سور کے اجزاء ملے ہوئے ہیں تو۔ اسی طریقے سے فرمایا دمم مسفوحہ، یعنی خون مردار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون بھی مسلمان کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خون کا استعمال بھی آج کے زمانے میں بہت سارے پروڈکٹس کے اندر ہوتا ہے، اس کی بھی ہم تحقیقات کریں۔ علماء نے لگانے کی دوا وغیرہ میں اگر خون ہے تو اس کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن کھانے میں اس کی اجازت ہے کیا بھائی؟ کھانے میں اس کی اجازت نہیں، اس کی بھی ہم تحقیقات کریں۔ تیسری چیز وہ ہے مردار۔ مردار کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مسلمان کوئی بھی چیز اگر کھانے کی خرید رہا ہے یا لے رہا ہے تو پوری طرح سے تحقیق کر کے خریدے، یہ مردار تو نہیں ہے۔ بہت سارے مرتبہ، جیسے میں نے کل چکن کی بھی مثال دے کر بتایا تھا کہ بعض جگہوں پر بہت سارے لوگ وہ چکن کا اسٹاک، جو بیمار مرغیاں ہوتی ہے وہ بیمار مرغیوں کا اسٹاک اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرغیاں بہت ساری مر جاتی ہے اور وہی مرغیاں ہوٹلوں میں سپلائی ہوتی ہے اور اسی مرغی کا چکن تندوری بڑے شوق سے ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو کھانا بھی ہے
ایسے ہوٹل میں کھائے جو مسلمان دیندار ہوٹل والا ہے اور ہمارے بھروسے والا ہے. ورنہ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ عام ہے یہ چیز، جو بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں پولٹری کے، وہاں پہ اگر ایک مرغی بیمار ہو گئی تو آٹومیٹیکلی باقی کی تمام مرغیاں کیا ہوتی ہے بھائی؟ بیمار ہوتی ہے. ایک مر گئی اس کے بعد ان کا نمبر شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ مردار مرغیوں کو کیا کریں گے؟ اور کس نے دیکھا؟ ہم نے تھوڑی اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ بسم اللہ بول کے انہوں نے ذبح کیے تھے اور مرغی زندہ تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، پولیس نے ایسے ایسے ریسٹورینٹ پکڑے ہیں جہاں پہ کتوں کا گوشت بکروں کے نام پہ کھلایا جا رہا تھا، گدھوں کا گوشت بیف بول کے کھلایا جا رہا تھا. اس کے لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے باہر جو ہم لوگ کھاتے ہیں. تو اس کے لیے محترم بزرگوں، قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے مردار کو مسلمان کے لیے حرام قرار دے دیا، اور اس کے بعد ایسا جانور جو اللہ کے نام پر حلال نہ کیا گیا ہو، ایسا جانور جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، جیسے مثال کے طور پر آج کل مارکیٹ میں ڈبوں کا گوشت ملتا ہے. ہم لوگ تو ہندوستان میں ہیں، ہمارے یہاں پہ کچھ پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جو گوشت کی دکان پہ سے خریدتے ہیں وہ ہمارے جان پہچان والے ہیں. لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں میں جیسے بہت سارے لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، باہر ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ گوشت کی دکانیں بہت کم ہیں. وہاں پر اگر آپ کو گوشت خریدنا ہے اکثر لوگ ڈبوں کا گوشت خریدتے ہیں. یاد رکھو اس میں بھی حلال اور حرام کی تحقیق بہت ضروری ہے. خالی حلال جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ دیکھ کر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو اسی ضلع کا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک صاحب نے، غیر مسلم ہیں، انہوں نے پولٹری فارم کھولے اور پورا گوشت جو ہے ان کا وہ مشین سے مرغ ان کے ذبح ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہیں سے سرٹیفکیٹ لے کے آ گئے حلال کا. کائے کا سرٹیفکیٹ لے کے آ گئے بھائی؟ حلال کا سرٹیفکیٹ لا لیے. اب جو ان کے پاس سے گوشت سپلائی ہو رہا ہے یا جس کو بھی لے جا کے وہ سپلائی کرتے ہیں وہ فوراً اس کی زیروکس دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کائے کا سرٹیفکیٹ ہے. بولو کائے کا سرٹیفکیٹ ہے؟ حلال کا. تو ایسے حلال کے سرٹیفکیٹ کی زیروکس مارنے سے اور ایسا خالی لوگوں کو بتانے سے وہ حلال ہو جائے گا کیا؟ اسی طریقے سے میک ڈونلڈ کے اندر جو چکن سر وہ ہوتا ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ حلال کا ہے یا نہیں ہے. مسلمانوں نے اس کے کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے KFC کے اندر بھی جو چکن سپلائی ہوتا ہے وہ بھی حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا ہے یا نہیں ذبح کیا ہوا ہے، کوئی گارنٹی نہیں. ان کے پاس جو حلال کا سرٹیفکیٹ ہے وہ سعودی عربیہ کا ہے، ملیشیا کا ہے، کسی اور ملک کا ہے. مجھے بتاؤ ان کی دکان کہاں پہ چل رہی ہے؟ کہاں پہ چل رہی ہے؟ ہندوستان میں چل رہی ہے. سرٹیفکیٹ کہاں کا ہے؟ سعودی کے لوگوں نے آ کے دیکھے یہاں پہ. کیا روزانہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دکان پہ نگرانی کرتے ہوئے کہ بھائی یہ حلال مال بیچ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے امریکن جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ کھانے پینے کے، اس سے مسلمانوں نے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ KFC اور میک ڈونلڈ جو ہے یہ صرف پبلک کو لوٹنے والی دکانیں ہیں. میک ڈونلڈ کا جو ایک برگر ہوتا ہے، ایک برگر کا جو اس کے اوپر کاسٹ لگتی ہے، جو خرچہ لگتا ہے، وہ اس سے 6 گنا زیادہ پیسے لوگوں سے لیتا ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، میں نے BBC لندن کی رپورٹ دیکھا ہوں. میرے خیال سے 3-4 دن پہلے ہی وہ لوگ بتا رہے تھے کہ میک ڈونلڈ والوں کا جو پروفٹ ہے، جو نفع ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والوں میں، اس لیے کہ 10 روپے کی چیز وہ لوگ 100 روپے میں بیچتے ہیں. 1 روپے کے 2 پاؤ ہوتے ہیں اور 1.5 روپے کی ٹکیا ہوتی ہے. وہ 2.5 روپے کا برگر آپ کو 75 روپے میں 100 روپے میں ملتا ہے. اب بتاؤ مجھے کہاں سے اس کی جو قیمت ہے، اور مسلمانوں کا پیسہ فضول جگہ پہ برباد ہو رہا ہے. تو اس کے لیے محترم بزرگوں یہ امریکن پروڈکٹس کھانے سے ہمارے نوجوانوں نے پرہیز کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اگلی آیت میں ہم لوگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا، قل تعالوا اتل ما حرم رب علیکم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین اللہ تشرکوا
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم. اور اس کے بعد میں فرمایا اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاؤ اور بلا کے ان کو اللہ کا یہ حکم سناؤ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک مت کرو. اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. پہلا کام اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنا. اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے میرے محترم بزرگوں کہ کسی بھی اعتبار سے، چاہے عقیدے کے لائن سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ہمارا ایمان پہاڑوں کے جیسا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس کے کرنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. یہ ایمان ہونا چاہیے مسلمان کا، یقین ہونا چاہیے. شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. جیسے آج کے زمانے میں مسلمانوں نے بہت سے اللہ بنا لیے ہیں نعوذ باللہ اپنے لیے، بہت سارے اللہ. اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پتا چلا کہ فلانی درگاہ ہے، وہاں پہ قفل باندھنے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو مسلمان صاحب چلے گئے وہاں پہ. کیوں؟ اولاد مانگنے کے لیے. اور انہوں نے بابا سے منت مانگ لی کہ مجھے اگر اولاد پیدا ہوں گی تو میں یہاں پہ آ کے کندوری کروں گا. یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں. کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، پتا چلا کہ فلانے بابا کی درگاہ پہ چلے جاؤ، مسلمان صاحب وہاں پہ نیاز لے کے پہنچ گئے. کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد کے بھی بابا، پتہ نہیں کائے کے بابا مسلمانوں نے ایسے بنا لیے ہوئے ہیں. چلم والے بابا اور پان والے بابا، گھوڑے والے بابا، طوطے والے بابا، بکرے والے بابا، اور فلانے شاہ، یہ شاہ، ٹکلے شاہ، جھپرے شاہ، لنگڑے شاہ، ٹنڈے شاہ، ایسے شاہ بنا لیے. اور وہ شاہوں کی قبریں بنا لی اور ان قبروں کو اپنے لیے سجدہ کرنے کا اڈا بنا دیا. اللہ حفاظت فرمائے. اور ہر امام کے نزدیک دیکھو، بریلوی مسلک کے سب سے بڑے جو امام تھے، امام اعلی حضرت جنہیں کہا جاتا ہے امام احمد رضا خاں صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک بھی قبروں پہ جانا حرام اور ناجائز ہے. ان کے نزدیک، میں ان کی کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، فتاوی رضا خان میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے، حضرت اعلی حضرت امام احمد رضا خاں صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عورتوں کو قبروں پہ جانے سے منع فرمائی. اور حدیث کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ عورتوں کا بھی قبروں پہ جانا حرام اور ناجائز ہے. یاد رکھو، کوئی بھی مسلک قبروں کے پرستش کی مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا. یہ عرض بھرانا، یہ سندل نکالنا، یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ سب شرکیہ اعمال ہے. یہ منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے. تو ارے اللہ سے مانگ کر دیکھو، اللہ حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. کون پورا کرنے والا ہے؟ ہاں، قبروں میں جو سو رہے ہیں، جن کی قبروں پہ مسلمان جا کر منتیں اور نیازیں مانگتے ہیں، وہ تمہارے میرے جیسے انسان تھے. کون تھے وہ؟ تمہارے میرے جیسے انسان تھے. وہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی کنٹرول نہیں دیا، صحابہ کے ہاتھ میں بھی کنٹرول نہیں دیا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں بھی اللہ نے کنٹرول نہیں دیا. اس لیے کہ سارا کنٹرول اگر کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. اللہ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ نے دوسری جگہ بھی بیان کیا قرآن میں بار بار کہ سارے عالم کا کنٹرول یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر ہم غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیوں گڑ گڑاتے ہیں؟ کیوں بابا لوگوں کے پاس میں جا کے اپنے عقیدے اور ایمان خراب کرتے ہیں؟
ارے بابا کی قبریں تو چھوڑ کر دو، بعض جگہوں پر یہ دیکھنے ملا مسلمانوں نے چھلاوے بنائے ہوئے ہیں۔ کس کا چھلاوا ہے؟ بولے غوث پاک کا چھلاوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے آپ بتاؤ کھنڈوبا میں اور وہ چھلاوے میں خالی کلر کا فرق ہے۔ کائے کا فرق ہے بھائی؟ ہاں، کھنڈوبا کا جو مندر ہوتا ہے اس پہ لال کلر ہوتا ہے اور چھلاوے پہ کون سا کلر ہوتا ہے؟ ہرا کلر ہوتا ہے۔ یہ چھلاوا، غوث پاک کا چھلاوا ہندوستان میں کہاں سے آ گئے؟ اور اللہ حفاظت فرمائے، بعض جگہ تو مسلمانوں نے اپنے دھندے کرنے کے لیے، اپنے پلاٹ بیچنے کے لیے وہاں پہ بھی چھلاووں کی درگاہیں بنا دی۔ یہ مسلمان ہے یہ، اسی لیے علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ آنکھیں قبریں جو، یعنی اگر ان کو قبروں کے اوپر آنکھیں ہوتے ہیں مساجد میں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے وہ، کہ جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ قبروں کے سجدے کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے عقیدے صحیح ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، زکریا علیہ السلام کو 80-90 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ اللہ آپ کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ ارے مانگو اللہ سے۔ میں نے آج سے 2-3 سال پہلے 17ویں پارے کی تفسیر میں ایک آیت بیان کی تھی، اور میں ہر سال سناتا ہوں کہ بھائی جس کو اولاد نہیں ہو رہی اس نے یہ دعا پڑھنا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور ماشاءاللہ وہ تفسیر جو ہے سنتے سنتے کسی طریقے سے رتنا گیری کے اندر ایک صاحب کے پاس میں پہنچ گئی۔ انہوں نے وہ سننے کے بعد اس کے اوپر عمل شروع کیے، اور مجھے رمضان سے پہلے، میرے خیال سے شعبان میں یا رجب میں ان کا فون آیا تھا، بولے مولانا میری عمر بھی ہو چکی ہے اور میرے اہلیہ کی بھی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن تفسیر میں ہم نے وہ قرآن کی آیت جو سنے تھے 2 سال سے ہم دونوں میاں بیوی اس پہ عمل کر رہے تھے، 22 مہینے کے بعد اللہ نے ہم کو اولاد عطا فرمائی۔ ارے زکریا علیہ السلام جیسا نبی جس کو 90 سال میں اللہ نے یہ آیت کے برکت سے دعا دی، جو یہ آیت کے برکت سے اولاد دی، یہ جو دعا انہوں نے مانگی تھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، بہترین وارث دینے والا اگر کون ہے، کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اے اللہ وہ تو ہے۔ کوئی آدمی گڑ گڑا کے اگر اللہ کے بارگاہ کو ایسا جھنجھوڑے کہ تجھے دینا ہی پڑے گا، بولو اللہ اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو یہ دونوں میاں بیوی وہ دونوں لگ گئے اللہ سے مانگنے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد بنا دیا۔ تو اس کے لیے محترم بزرگوں، اللہ کے بندوں کے بارگاہ میں مت جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت بناؤ، اس کے بعد اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں دیکھو۔ آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے بھائی؟ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آج کے زمانے میں ماں باپ جتنے پریشان ہیں کوئی بھی پریشان نہیں ہے، اور میں بے دینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا دار ہمارے سے اچھے ہیں۔ جو لوگ پینٹ شرٹ پہننے والے ہیں نا، جاب کرنے والے، آئی ٹی انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، ایسے لوگ ہمارے سے اچھے ہیں، ان کے ماں باپ سکھی ہے۔ بھائی ہمارے بیٹے کو ہم نے انجینئر بنائے لیکن ہمارا بیٹا ہماری بہت خدمت کرتا، ہمارے بیٹے کو ہم نے ڈاکٹر بنائے لیکن ہم اپنے بیٹے سے خوش ہیں۔ آج ان کے ماں باپ خوش ہے، ناراض اگر ہے کسی کے ماں باپ تو وہ میرے جیسے جبہ اور پیجامہ پہننے والے کے ماں باپ ناراض ہیں۔ ہمارا بیٹا دیندار ہے، بولے دین کی بڑی بڑی باتیں کرتا، لیکن اس کو ماں باپ کا ادب نہیں معلوم ہے، ماں باپ کا احترام نہیں معلوم ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے وہ آج ہم کو پتا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ ناراض ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، اپنے ماں باپ ہمارے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا ہم نے خیال رکھنا چاہیے۔ اور ماں باپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے۔ بیٹے کما رہے ہیں، ماں باپ کا حق نہیں ادا کر رہے، گھر میں والدہ بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، آپ بیوی کا حق اس کے ساتھ میں ادا کرے اور ماں کا حق
ماں کے ساتھ آپ کو دونوں کو لے کر چلنا ہے. آپ بیوی کی اتنی محبت میں اندھے نہ ہو جائے کہ ماں کا حق مارا جائے یا ماں پہ ظلم ہو, یا ماں کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جائے کہ آپ کے بیوی کے اوپر ظلم ہو. نہ بیوی پہ ظلم کرنا ہے نہ ماں پہ ظلم کرنا ہے, دونوں کو برابر لے کر چلنا ہے. بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے, ماں کا بھی حق ادا کرنا ہے, یہ ذمہ داری ہے ہماری. ورنہ میں نے دیکھا ہوں آج کل کے ہمارے نوجوان وہ سسرال والوں کے تو اتنے زیادہ فرما بردار ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. غلط بات ہے ایسی. آپ سسرے کے بھی حقوق ادا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا سسرے کا مرتبہ بھی باپ کے برابر ہے. ان پہ بھی ظلم مت کرو, ان سے بھی لڑائی جھگڑے مت کرو, لیکن پہلا حق کس کا ہے بھائی؟ ماں باپ کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. خرچے پانی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. کون سے بچوں کو؟ جیسے آج کے زمانے میں حمل گرانے کا, آبورشن جس کو کہتے ہیں, اس کا رواج عام ہو گیا ہے. مسلمان یا تو ایک پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دو پیدا کرنا چاہتے ہیں, دو سے زیادہ مسلمان پیدا کرنا نہیں چاہتے. اس کے لیے مسلمان اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. اسلام نے منع کیا. ہمارے شریعت کے اندر مرد کا نسبندی کرانا حرام ہے, اور اسی طریقے سے عورت کا آپریشن کرانا بھی حرام ہے. جو عورتیں پرماننٹ بچوں کے لیے بند کرا دیتی ہے ناجائز ہے وہ. لیکن اگر آپ ٹائمپروری کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں, ٹائمپروری سولوشن اگر کوئی استعمال کرتے ہیں, عورت بیمار ہے یا وہ عورت کمزور ہے یا ڈاکٹر نے اس کو تھوڑا سا گیپ دینے کے لیے کہا ہے, آپ کو اجازت ہے شریعت کے اندر. ٹائمپروری جو طریقے ہوتے ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ ناجائز نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن پرماننٹ جو چیزیں ہیں وہ اسلام میں کیا ہے بھائی؟ ہاں, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی کون روزی دیتا ہے؟ ہم ہی. یعنی جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو بھی اللہ ہی روزی دینے والے ہیں, اور ماں باپ کو بھی کون دینے والے ہیں؟ اللہ ہی دینے والے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کے بچوں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے. کم سے کم 4 بچے, 6 بچے, 8 بچے, 10 بچے. پہلے زمانے میں بچے زیادہ ہوتے تھے تو گھروں میں خیر اور برکت بھی ہوتا تھا. خیر ہوتی تھی, برکت ہوتا تھا. اور پھر وہ بچوں کے بچے جب ہوتے تھے تو دادا کے 50-50 پوترے نواسے رہتے تھے. نماز کو جانے کا بولے تو 2-4 پوترے نواسے آ جاتے تھے ہاتھ پکڑ کے دادا کو مسجد میں لے جانے کے واسطے. اور آج تو دادا ڈھونڈ رہے تو پوترے نواسے مل رہے نہیں. کیوں؟ دادا کے 2 بچے تھے, ایک امریکہ میں ایک انگلینڈ میں ہے, اور دادا یہاں پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے. ارے مسجد میں جاؤں گا بولے یار مگر کوئی مل رہا نہیں میرے کو لے جانے والا. یہ آج ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے. اس لیے فرمایا زیادہ بچے ہونا چاہیے مسلمانوں کے, اور برکت اللہ ان کے ذریعے سے. پہلے زمانے میں گاؤں کھیڑوں میں ایسے روٹیوں کے تھپیاں لگا دیتے تھے چنگیری کے اندر, تو بچے آتے تھے, کھاتے تھے, کبھی کھانے کی کمی نہیں پڑی. اور آج کے زمانے میں باپ کی سیلری 70,000 ہے, ماں کی سیلری 50,000 ہے, دونوں مل کے 1.5 لاکھ روپئے مہینہ کما رہے, پھر بھی ایک ہی پیدا کرے. بولے کیوں؟ ارے وہ سنبھالے نہیں جا رہا ہمارے سے. بعض تو وہ بھی پیدا کرنے کو تیار نہیں. ایک صاحب کی شادی ہو کے 6 سال ہوئے, ارے میں بولا کب ہمارے کو خوشخبری سناتے؟ نہیں ابھی اور تھوڑا گیپ دینے کا ہے. بولے ارے کتنا گیپ دیتا؟ میں بولا بھائی نہیں اور تھوڑا گیپ دینے کا ہے, اللہ حفاظت کرے. بولے نہیں پہلے تھوڑا سیٹل ہو جانے کا. کیوں؟ آج کل بولے بچوں کے اسکول کی فیس وغیرہ بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. ارے تجھے کون بولا؟ آج میرے محترم بزرگوں, یہ مسلمانوں کا جو نظریہ, ہم دنیا دار بن گئے. اسی لیے دیکھو ایک جنازے میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا رمضان سے پہلے. ایک صاحب کے صرف 2 ہی بچے تھے. کتنے بچے تھے؟ اور ایک ساتھ دونوں بچوں کا انتقال ہوا. کروڑ پتی آدمی, 2 سے 5 کروڑ روپئے کا بنگلہ ہوگا, گاڑیاں ہیں, خود کا کاروبار ہے, سب کچھ ہے. لیکن جو بچوں کے لیے کیے تھے اب وہ بچے ہی دنیا میں نہیں ہیں. اب مجھے بتاؤ بچے لائیں گے کہاں سے؟ ارے مجھے بتاؤ نا میرے بھائی. اس کے لیے محترم بزرگوں دونوں چیزیں قرآن میں 1450 سال پہلے فرمایا. ایک تو
بچوں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے، اور دوسرے پرماننٹ طور پہ کوئی چیز نہیں کرنا چاہیے، آپریشن ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے پرماننٹ نہیں، ٹائم پروری آپ کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے واجد بھائی کا، اور ہمارے عمران بھائی جو ہے سافٹ ویئر انجینئر صاحب، انہوں نے دیکھے کہ مولانا کا آواز بیٹھ گیا، کھانسی واسی ہو گئی، تو دونوں نے 2-2 3-3 باکس جو منرل واٹر کے رہتے وہ ہمارے کمرے میں لا کے رکھ دیے۔ اب وہ اتنی کوانٹٹی ہو گئی کہ بقرعید تک پانی لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دونوں کو ترقیات سے نوازے، اور دونوں کو آب کوثر کا پانی پلائے، اور ہمارے واجد بھائی کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔